کہ حضرت امام حسن بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضور میں بہت غریب ہوں، اسی لیے جب تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو تو اللہ پہلے تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، پھر اپنی رحمت قریب کرتا ہے۔ یہ تو طلب رحمت کا نام ہے استغفار، اس لیے کہ گناہ کا تو تصور نہیں، نبی معصوم عن الخطا ہے، کبھی کوئی خطا نہیں، جو خطا کرے وہ نبی نہیں، اور نبی وہی ہے جس سے خطا نہ ہو۔ تو استغفار نبی بھی کریں، استغفار ولی بھی کریں، استغفار نیکوکار بھی کریں، استغفار سب کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت قریب ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا، بندشیں دور ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندشیں دور ہوں گی، اور جو رکاوٹیں وہ جو تنگی پیدا کرنے والے گناہ ہیں وہ گناہ جب معاف ہوں گے خود بخود راستے پیدا ہوں گے، اللہ سبب پیدا کرے گا، اللہ خود راستے نکالے گا، مسبب الاسباب ہے، حل المشکلات ہے، قاضی الحاجات ہے، ہر حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ بات چلی تھی خلق سے، کریشن، رچنا سے، پہنچ گئی رزق تک، اس لیے کہ کسی بھی رچنا یا کسی بھی مخلوق کو باقی رکھنے کے لیے، مینٹیننس کے لیے جو چیز ضروری ہے اسے کہتے ہیں رزق۔ جب اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو اب اس ساری کائنات کو اس کی حیثیت اور اس کی کیپیبلٹی اور استعداد کے مطابق رزق پہنچانا یہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ اچھا، لوگ زبردستی پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ مجھے چند چیزوں کے بارے میں جب سے پتہ چلا، توجہ ہے نا، چند چیزوں کے بارے میں مجھے جب سے پتہ چلا ہے میں نے ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیا کہ جب وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں فکر کیوں کروں۔ مجھے جب سے پتہ چلا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، مجھے جب سے پتہ چلا کہ رزق دینے والا پروردگار ہے، میں نے رزق کے بارے میں ٹینشن لینا ہی چھوڑ دیا۔ اور مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ موت ایک دن آنا ہی ہے، مجھے مرنا ہی ہے، تو میں نے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیا اور اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ڈروں گا تب بھی مروں گا، نہیں ڈروں گا تب بھی مروں گا، تو ڈرے کیوں؟ میں نے اس کا خوف اپنے دل سے نکال دیا۔ تو یہ رزق جو ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کسی کے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور کسی کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ اپنے حکمت بالغہ کے تحت فرماتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کسی کے رزق کے جس کے چاہتا ہے اس کے رزق کو پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ روزی اور رزق جو تنگ ہوتے ہیں، توجہ ہے نا، روزی اور رزق جو تنگ ہوتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے، اسی لیے استغفار زیادہ پڑھنے کا حکم ہے۔ استغفار، اپنے توبہ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن اس ارشاد کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ دو روایتیں ہیں کہ حضرت امام حسن کے تعلق سے بھی ہے، حضرت مولا کائنات کے تعلق سے بھی۔ امام حسن کے تعلق سے زیادہ معتبر ہے کہ حضرت امام حسن بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضور میں بہت غریب ہوں اور میں نے کھیتی باڑی کرتا ہوں مگر قحط ہو جاتا ہے، میری فصل تباہ ہو جاتی ہے، آپ دعا کریں۔ حضرت امام حسن نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، لیکن تم استغفار زیادہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ استغفار، اللہ سے توبہ کرو۔
خیر وہ چلا گیا، اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا حضور میں بھی بہت غریب آدمی ہوں، بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے اور میرے پاس مال و زر نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، میں کروں گا کیسے اپنے بچیوں کی شادی؟ بھیک مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، خاندانی اور نسلی ہم لوگ ہیں، ہمیں بھیک مانگنا آتا نہیں۔ حضرت امام حسن نے تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، تم استغفار زیادہ پڑھو۔ اب وہ بھی چلا گیا، اتنے میں تیسرا آدمی آیا، کہا حضور شادی کو کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ کہا ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے لیکن تم استغفار زیادہ پڑھو۔ وہ بھی چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ تشریف فرما تھے محفل میں، اب ڈائریکٹ سوال کرنے کی تو ہمت ہوئی نہیں، گھر گئے اور اپنے ایلچی کو بھیجا، ایلچی مطلب ریپریزنٹیٹیو، ایک ایلچی کو بھیجا، کہا جاؤ اور جا کے خالی اتنا سوال کرنا کہ حضرت مرض الگ الگ، دوا ایک، مرض الگ الگ اور دوا ایک۔ ایک آیا کھیتی باڑی کے لیے کہ فصل اچھی ہو، آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ دوسرا آیا کہ میں غریب ہوں، مال نہیں، پیسہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں، کئی سال میں شادی کو، اولاد کے لیے دعا کریں، آپ کہہ رہے ہیں استغفار پڑھو۔ تو مرض الگ الگ ہے اور آپ دوا ایک بتا رہے ہیں۔ خیر ایلچی آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ حضور مرض الگ الگ اور دوا ایک۔ امام حسن مسکرائے۔ خیر انہوں نے تو جواب نہیں دیا، لیکن میں ان کی طرف سے ایک جواب اور دے رہا ہوں کہ یہ نبی کے نائب ہیں، یہ نبی کے لاڈلے ہیں، یہ نبی کے جانشین ہیں، یہ نبی کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ہے نا، تو یہ اللہ کے رسول کے نائب و جانشین ہیں۔ تو رسول نے بھی تو یہی کیا تھا کہ مرض الگ الگ دوا ایک۔ حضرت علی کی آنکھ دکھی، لعاب دہن، آنکھ دکھ رہی تھی، سرکار نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک لیا اور آنکھوں سے لگایا، آنکھ اچھی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے کاٹا، زہر چڑھا، سرکار نے لعاب لگایا، زہر اتر گیا۔ مرض الگ الگ، دوا ایک۔ ادھر زہر اتار رہے ہیں، ادھر علی کی آنکھ اچھی ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک صحابی غالباً حضرت قتادہ جنگ میں لڑتے لڑتے ہاتھ پہ تلوار لگی، ہاتھ لٹک گیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور یہ میرا ہاتھ یا تو کہیے اجازت دے تو نکال دوں، یا پھر اس کا کیا کروں، یہ لٹکا ہوا ہے، نہ پورا کٹا ہے نہ پورا جڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے قریب آؤ، لعاب دہن لگایا، کٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا۔ ایک لعاب دہن کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دے، وہی لعاب دہن حضرت علی کی دکھتی آنکھ کو اچھا کر دے، وہی لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق سانپ نے کاٹا، زہر کو اتار دے۔ مرض الگ الگ، دوا ایک۔ تو میں بھی تو اسی کا جانشین ہوں، اسی لیے مرض الگ الگ تھے، مگر میں نے سب کو ایک دوا بتائی۔ مگر امام حسن نے فرمایا سنو بات یہ ہے، یہ دوا میں نے اپنی طرف سے نہیں، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اپنے پروردگار سے، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر تم استغفار کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے یرسل علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے جھما جھم بارش نازل فرمائے گا۔ بھئی کھیتی کے لیے بارش چاہیے، قحط سے بچنے کے لیے بارش چاہیے، اللہ نے بتا دیا استغفار کرو، یرسل علیکم مدرارا، تم پر آسمانوں سے جھوم کر بارش کا نزول ہوگا۔
بات سمجھ میں؟ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ مال سے تمہاری مدد کرے گا، دولت دے گا، مال دے گا۔ اللہ ہی نے کہا ہے نا استغفروا ربکم، اگر تم استغفار کرو گے یمددکم باموالین، وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی، وبنین، اور اولاد سے بھی۔ تو اولاد کا بھی ذکر ہے، مال کا بھی ذکر ہے، برسات کا بھی ذکر ہے، اور یہی 3 سوال کرنے والے آئے تھے۔ میں نے جو جواب دیا ہے وہ اللہ کے کلام سے دیا ہے۔ اور ذرا خیال، کس قدر گہری نگاہ قرآن پر رکھنے والے، کس قدر گہری نگاہ تھی کہ ایک ایک لفظ پر ان کی نگاہ، ایک ایک زیر و زبر پر ان کی نگاہ، ایک ایک آیت پر ان کی نگاہ، ایک ایک اچھر پر ان کی نگاہ۔ دوستو یہ استغفار میں نے سوچا یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ایک وظیفہ بھی مل جائے، ایک وظیفہ بھی مل جائے۔ استغفار سے بہتر کون سا وظیفہ ہے؟ درود شریف کے بعد اگر سب سے افضل وظیفہ کوئی ہے تو وہ استغفار ہے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو گے گناہ کم ہوں گے۔ اچھا یہ استغفار بھی عجیب چیز ہے، عجیب چیز، ایسا نہیں کہ ہم گناہ کریں تو ہی استغفار کریں۔ کیا اللہ کے نیک بندے استغفار نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے نیک بندے استغفار نہیں کرتے؟ ارے اللہ کے نیک بندوں کی بات تو چھوڑیں، پڑھیے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، رسول سے خطاب ہے، رسول سے مخاطب ہے، رسول مخاطب ہے، اللہ رسول سے خطاب فرما رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تسبیح بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اے محبوب استغفار کرو۔ نبی سے کہا جا رہا ہے استغفار کرو، نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، گناہوں سے خطاؤں سے نبی پاک ہوتے ہیں، مگر پھر استغفار کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فاستغفروا، اے محبوب استغفار جاری رہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا، اللہ کی رحمت کو طلب کرنا، طلب رحمت۔ تو اے محبوب اللہ کی رحمت کی طلب جاری رہے۔ تو ایک گنہگار جب توبہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے، اور رحمت کو جب طلب کرتا ہے اللہ کی رحمت گنہگار کے قریب نہیں آتی، نیکوکار کے قریب ہوتی ہے، نیکوکار کے قریب آتی ہے، نیکوں کے قریب آتی ہے۔ اسی لیے جب بندہ طلب رحمت کرتا ہے تو اللہ پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر اپنی رحمت قریب کرتا ہے۔ یہ ہے طلب رحمت۔ تو ایک گنہگار بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا، استغفار کرتا ہے تو پہلے اس کے گناہ، میں اس کی ایک مثال دے دوں، بالکل سامنے کی بات ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ منصوبے اور پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کا کوئی کام ایسا نہیں کہ کوئی انگلی اٹھا سکے یا کوئی اس پہ یعنی انگوش نمائی کر سکے، ایسا کوئی کام نہیں، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، دیکھیے اس کے عدل کا عالم دیکھیں۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، ایک بچہ جو جنم لیتا ہے، مجھے بتائیے گنہگار ہے کہ بدکار ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ گنہگار ہے؟ وہ بچہ جو پیدا ہوا بدکار ہے؟ بچہ جو پیدا ہوا سیاہکار ہے؟ نہیں نا۔ لیکن ماں سے تو گناہ بھی ہوئے، ماں سے گناہ ممکن ہے کہ ماں نے گناہ کیا ہو یا کوئی گناہ سرزد ہوا ہو یا اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو، تو ماں کا گنہگار ہونا تو ممکن ہے نا۔ لیکن بچہ جو پیدا ہوا وہ تو بے گناہ ہے، وہ تو گنہگار ہے نہیں۔ اب حدیث سناؤں میں آپ کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے، اس درد زہ کی وجہ سے، اور اس بچے کو جنم دینے میں جو اسے تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے اللہ ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو حدیث میں آیا کہ معاف کر دیتا ہے، مگر راز یہ سمجھ میں آیا
کہ چونکہ ماں گنہگار ہے، بچہ بے گناہ ہے، تو ایک بے گناہ گنہگار کا دودھ کیسے پیے؟ ایک بے گناہ گنہگار کا دودھ کیسے پیے؟ اسی لیے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ جب بچہ بے گناہ ہے تو ماں کو بھی بے گناہ بنا دو، ماں کو بھی معاف کر دو، اس کی بھی بخشش کر دو، تاکہ بچہ اگر گنہگار نہیں ہے تو بے گناہ اگر دودھ پیے تو بے گناہ ماں کا پیے۔ اور یہ اس سے ماں کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو اللہ جب ہم گنہگار بندے اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اپنی رحمت کو قریب کرتا ہے۔ اس کی رحمت اسی وقت قریب ہوگی جب تم گناہ، میں ایک سیدھی سی بات مثال دے دوں، امام صاحب ہیں، یہ کسی داروڑیے اور شرابی کے پاس بیٹھیں گے؟ ان کے قریب بیٹھنا پسند کریں گے؟ کسی دارو پینے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، سٹا کھیلنے والے، ناجائز اور حرام کام کرنے والوں کے پاس امام صاحب بیٹھنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور کب کریں گے؟ جب وہ توبہ کر لے، جب وہ چھوڑ دے، گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب امام صاحب بھی بیٹھیں گے، عالم صاحب بھی بیٹھیں گے، مفتی صاحب بھی بیٹھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جب اتنا لحاظ کرتے ہیں تو کیا قدرت لحاظ نہیں کرے گی؟ ہم جب اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ ہم کسی گنہگار، بدکار، سیاکار اور حرام کام کرنے والوں سے اعتراض کرتے ہیں اور ان سے دوری اور ڈسٹینس بناتے ہیں تو اللہ کی رحمت کیسے قریب ہوگی؟ اسی لیے جب تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو تو اللہ پہلے تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، پھر اپنی رحمت قریب کرتا ہے۔ یہ تو طلب رحمت کا نام ہے استغفار۔ ہم جب یعنی اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں تو ہماری دو نیتیں ہوتی ہیں، ایک تو رحمت قریب آئے اور گناہ پاک ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ لیکن نبی جب طلب رحمت کرے تو وہاں صرف مرتبے بڑے ہوتے ہیں۔ نبی اگر طلب رحمت کرے نا تو اللہ کی رحمت کو طلب کرے، استغفار کرے تو وہاں درجے بڑھتے ہیں، درجے بڑھتے ہیں، مقامات بڑھتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کا تو تصور نہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، کبھی کوئی خطا نہیں، جو خطا کرے وہ نبی نہیں، اور نبی وہی ہے جس سے خطا نہ ہو۔ تو استغفار نبی بھی کریں، استغفار ولی بھی کریں، استغفار نیکوکار بھی کریں، استغفار سب کریں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت قریب ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا، بندشیں دور ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندشیں دور ہوں گی، اور جو رکاوٹیں، وہ جو تنگی پیدا کرنے والے گناہ ہیں، وہ گناہ جب معاف ہوں گے خود بخود راستے پیدا ہوں گے، اللہ سبب پیدا کرے گا، اللہ خود راستے نکالے گا۔ مسبب الاسباب ہے، حل المشکلات ہے، قاضی الحاجات ہے، ہر حاجتوں کا پورا کرنے والا، ساری مشکلوں کو حل کرنے والا وہی ہے، اور وہ راستے خود نکالتا ہے۔ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا؟ جو اللہ سے کا لحاظ کرے، تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ لیکن یہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے بچے اور اللہ کے قریب ہو، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان نہ ہو، خیال نہ ہو، اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ آپ ذرا خیال کریں کتنی تسلی دی جا رہی ہے، کتنا ڈھارس دی جا رہی ہے، کتنا ہمت بنائی جا رہی ہے، کتنا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اے بندو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رزق دینے والا ہوں، اور اگر تم میرا لحاظ کرو گے میں تمہارا لحاظ کروں گا۔ اگر تم میرا لحاظ کرو گے تو میں تمہیں رزق ایسی ایسی جگہوں سے دوں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔